بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی رویشیں بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں شرعی احکام بیان فرمائے۔ کیا شرعی احکام بیان کیے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، کیسے نکاح کرنا چاہیے، کس طریقے سے نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں بیان ہوئی، اور کس سے نکاح کرنا چاہیے اور کس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں سب بتائی گئی۔ اب آج کی آیت میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کے لیے یہ جو ہدایت کی جو راہیں ہیں اس پر وہ خود سے اطلاع نہیں پا سکتا، یعنی اسے جو صحیح راستہ دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر خود پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی اطلاع نہیں پا سکتا۔ اس لیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے بندوں کو ہدایت عطا فرمایا۔ جی، بندوں کو خود سے ہدایت، راستہ، خود سے راستہ پانے کا علم نہیں ہوتا، اسے اطلاع نہیں ہوتی، یہ خود سے کچھ آگاہی نہیں پیدا کر لیتا، اس واسطے قرآن کے ذریعے اللہ اس کو ہدایتیں عطا فرمایا۔ جی، اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا، کیسا نہیں کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کمزور ہے یہ، اسے سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے ہدایتیں دی گئی۔ تو ان ہدایتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے قرآن پاک کو ذریعہ بنایا اور نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس آیت میں کا شان نزول یہ ہے کہ آپ نے سنا پہلے بھی کہ سگی بہن سے، سگی پھوپھی سے، سگی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا کا مطلب کیا ہے؟ حرام۔ ایسے ہی پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، سگی بہن سے نہیں ہو سکتا۔ اگر پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے، خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جی، مگر بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہودیوں نے، ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ سگی بہن سے نکاح نہیں کرتے تھے، سوتیلی بہن سے کر لیتے تھے۔
اسلام نے سوتیلی بہن سے بھی نکاح حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک عورت کے اسلام نے بتایا کہ زید نے ہندا سے نکاح کیا، ہندا کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں، تو زید کے پہلے بچے ہیں، زید کے بھی بچے ہیں اور ہندا کے بھی بچے ہیں، زید کے بچے زید سے ہیں، ہندا کے جو بچے ہیں وہ ہندا کے دوسرے شوہر سے ہیں۔ اب زید کے لیے وہ بچے سوتیلے ہو گئے، مگر چونکہ زید نے ہندا سے نکاح کیا ہے، زید نے ہندا سے نکاح کیا ہے، اس سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ بچے اس کے ہو گئے، اور اس کے بچے ہوئے تو زید کے بچوں یعنی اس کے بیٹوں کا نکاح بھی ان سے نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہی حرام ہیں جیسے سگی بہنیں حرام ہیں جی۔ اور ایسے ہی بہن کے بچے، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، بھتیجے، بھانجے، ان لوگوں سے نکاح حرام ہے۔ تو یہودی کیا بولے جب یہ حکم آیا تو کیا بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، پھوپھی سے نکاح حرام، خالہ سے نکاح حرام، سگی بہن سے نکاح حرام، اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح حلال، خالہ کی بیٹی سے نکاح حلال۔ جب پھپھیری بہن سے، خالہ زاد بہن سے نکاح خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو بہن کے بچوں سے نکاح ہونے میں کیا قباحت ہے، اور سوتیلی بہن سے نکاح کرنے میں کیا الجھن ہے؟ لہذا وہ بہنوں سے بھی، اپنے سوتیلی بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے، اور بہنوں کے بیٹی سے بھی نکاح کر لیتے، اور بھائی کے بیٹی سے بھی نکاح کر لیتے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کر لیتے، تو ان کے خلاف یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ حکم الہی کے مطابق نہیں چاہتے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے۔ اور دلیل کے طور پر توریت میں بھی وہ دلیل نہیں دے سکتے، اس لیے کہ توریت میں بھی حکم یہی دیا گیا ہے جو قرآن میں دیا گیا ہے، جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے وہی قرآن توریت میں بھی دیا گیا، وہی حکم توریت میں بھی دیا گیا تھا جی۔ مگر توریت رکھنے کے باوجود وہ صرف اسلام کے طریقے کے خلاف چلنے کے لیے ایک راستہ، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ایک راستہ۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، یہودی صاحب کتاب، کتاب کس کی ہے؟ توریت اللہ کی نازل کرتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب، وہ کتاب بھی اللہ ہی کی ہے، یہ کتاب بھی اللہ ہی کی ہے، اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو حکم وہ ہے، ایسے ممانعات نہیں تھی جی۔ اب جب اللہ کا حکم وہاں وہ ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس طریقے سے گمراہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہدایت کی بات یہ دی ہے کہ ہم نے حکم ان کو بھی ویسے ہی دیا ہے۔ شادیوں کا مسئلہ جو تھا ان کو بھی وہی احکامات ہم نے دیے ہیں، مگر انہوں نے جو ایسا کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکم الہی پر چلنا نہیں چاہتے، اپنے نفسانی خواہشات پہ چلنا چاہتے جی۔ تو یہ لوگ کس وجہ سے ایسا کر رہے تھے؟ اپنے نفسانی خواہشات۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کے ذریعے یعنی احکامات دے کر، وہ یہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے کر، سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے، ان کی جو روش، ان کا جو راستہ تھا اس راستے کو واضح کر دے تمہارے اوپر۔ اللہ یہی چاہتا ہے، لوگوں کا جو راستہ ہے، گزشتہ لوگوں کا جو راستہ ہے، لوگوں کا راستہ، لوگوں کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہم نے جو تمہیں احکام دیے ہیں، ہم نے جو تمہیں ہدایتیں دی ہیں، وہی تمہارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے جی۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندوں کو ہدایت دینے سے پہلے بیان،
بیان دے کر بیان کے مطابق ہدایت بھی دے دیا. تو یہ دونوں چیزیں تمہارے دماغوں پر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انسان جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جب جیسا موڈ ہوا ویسا، جب جیسا عقل بولی ویسا، جب جیسا طبیعت ہو گئی ویسا. تو رب نے فرمایا تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، لوگوں کے طریقے کے مطابق بھی تمہیں چلنا نہیں ہے. میرا بیان میری ہدایت، میں جو بیان دیا وہ تمہارے لیے بیان، میں جو ہدایت دیا وہ تمہارے لیے ہدایت. اب تم کو بیان اور ہدایت کے لیے، بیان کے لیے ہم نے قرآن بھی دے دیا اور ہدایت کے لیے ہم نے پیغمبر بھی دے دیا. محروم نہیں ہے. تم ادھر ادھر کائے کو دیکھتے ہو؟ ان کی کتابوں کو، ان کے اصولوں کو کائے کو دیکھتے ہو؟ تمہارے لیے بہترین اصول قرآن، تمہارے لیے بہترین مثال نبی. تو قرآن نے بول دیا وہ تمہارے لیے، جو نبی نے بتا دیا وہ تمہارے لیے. تم کیوں بھٹکتے ہو؟ تو اللہ تمہیں بھٹکانا نہیں چاہتا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اگر تم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے تو تمہیں راندہ بارگاہ نہیں کرے گا. کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی جی تو تمہیں راندہ بارگاہ نہیں کرے گا، تمہیں عذاب نازل نہیں کرے گا. گزشتہ قوموں کی غلط روش پر ان پر عذاب بھی آ گیا، تم پر عذاب بھی نہیں کرے گا، تم کو راندہ بارگاہ بھی نہیں کرے گا، تم کو توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے. تم کو بیان بھی دیا، تم کو ہدایت بھی دی، تم کو قانون بھی دیا، تم کو نمونہ بھی دیا، اور اس کے باوجود کبھی بھٹکتے ہو، کبھی راستہ بھٹک جاتے ہو تو ہمیں تمہیں بھگا نہیں دیتے، راندہ بارگاہ نہیں کر دیتے، تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتے. توبہ کا موقع تمہیں دیتے ہیں، تم توبہ کر لو. کب تک؟ موت کا دروازہ کھلنے سے پہلے، توبے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر جی. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ علم و حکمت والا ہے جی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ لوگ جو بہنوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے جو نکاح کر لیتے تھے، اس کی وجہ کیا؟ احکامات الہیہ نہیں تھے وہ، بلکہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے. یاد رکھنا، انسان نفسانی خواہشات کیسے بھی پوری کر سکتا ہے جی، کہیں سے بھی، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے نا. مگر قرآن بتا رہا ہے نفسانی خواہشات ہیں تمہارے اندر، ہم نے رکھے ہیں، وہ ہم نے دیے ہیں، مگر ایسی ویسی جگہ استعمال کرنے، غلط طریقے سے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ساتھ ہم نے نکاح کی عبادت بھی تم کو دے دی اور تمہاری خواہشات کو بھی پورے کرا دی. جو کام نکاح کے بعد کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے انور صاحب؟ نکاح کے بعد جو کام کرنا ہے وہی کام بغیر نکاح کے بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا انور صاحب کو؟ ہو سکتا جی، ہو سکتا ہے، مگر کیا رکھ دیا گیا؟ نکاح. وجہ کیا؟ اس سے بھی اولاد ہو سکتی ہے، غلط فعل سے بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور اس فعل سے بھی اولاد ہوتی ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندو، تمہاری نسل بگڑنے نہ پائے. نکاح رکھا ہی اس لیے ہوں کہ تمہاری جو پونجی ہے، تمہارا جو خزانہ ہے، تمہاری جو نسل ہے، تمہاری جو اولاد ہے، اس پہ جھگڑے پیدا نہ ہو. یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، تو کس کا ہے مجھے کیا معلوم. ایسی باتیں کر نہ سکو، نکاح میں آ جاؤ تاکہ تمہیں یقین بھی آ جائے کہ یہ اولاد میری ہی ہے. وہ عورت بھی منسوب کرے تو عورت تمہارے ہی حق میں اس کو منسوب کرے، اس لیے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ نکاح. نکاح نکاح ایک ایسا پل ہے، نکاح ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے جھگڑے ختم، جس سے فتنے ختم، جس سے اولاد کے بارے میں رنجشیں ختم،
پراپرٹی کی تقسیم کے سلسلے میں فیصلے صادر کرنے کے میں آسانیاں. تو کیا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ نکاح کے ذریعے نسلوں کو خراب ہونے سے بچانا چاہتا. خواہشات تو پورے ہوتے ہی ہیں، خواہشات پورے ہوتے ہی ہیں، وہ رکھ دیا ہے، وہی رکھا ہے، وہ پورے ہو جاتے ہیں، مگر غلط راستے سے نہیں. کون سے راستے سے؟ صحیح راستے. صحیح راستہ کون سا ہے؟ نکاح صحیح راستہ. بات سمجھ میں آیا؟ اور اسے جو کہا جس ملاپ سے نسل خراب ہو جاتی ہے اس کو میل عظیم کہا. کیا کہا قرآن؟ میل عظیم کا، ان تمیلوا میلا عظیما واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں. اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں برائی کی طرف لے جائیں، شہوات کی طرف لے جائیں، غلط روش کی طرف لے جائیں. یہودی وہ کرتے تھے، تو ان کا بیان کر کے فرما رہا ہے اور لوگ تو تمہیں کو غلط روش پر لے جانا چاہتے ہیں، خدا تم کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. تم میری طرف آ جاؤ، میری باتوں کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہارا نکاح بھی عبادت ہو جائے، تمہارا ملنا بھی عبادت ہو جائے، اور تمہارے اس سے ملنے کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی کسی گڑبڑ کے بغیر وہ بھی سلامت رہے، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ لگے، اس کی ملنے والی جائیداد میں سے کسی کو اس میں دخل ہونے کا موقع نہ ملے، اور یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے یہ کہنے کی نوبت بھی نہ آئے. جی یہاں ایک مسئلہ ہے بڑا اہم. ایک شخص صاحب نکاح ہے جی، اور بیوی اس کے نکاح میں. وہ بیوی اس کے غیاب میں کچھ حرکت کر دی. بتا رہا تھا عورت نے غلط فعل مرد کے ہوتے ہوئے کر دیا. اب یہ بھی ہے وہ بھی ہے، حمل اس کا بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد مرد کو یہ اطلاع مل گئی کہ عورت نے میری غیر حاضری میں دوسرا کام کر لیا، سیٹ جی کر دیا، اولاد ہو گئی. تو مرد کو حکم کیا ہے؟ اس اولاد کو اپنا ہی جانے. ہو سکتا ہے تیرے ہی عمل کی ہو. اگر بیوی کہہ دے یہ آپ ہی کی ہے، بیوی کہہ دے کہ یہ اولاد آپ ہی کے، میں نے غلط کام کیا، وہ اپنی جگہ، غلط فعل ہوا وہ اپنی جگہ، اس پر میں نادم شرمندہ سب کچھ، آپ کی سزا کی میں مستحق سب کچھ، مگر یہ جو بچہ ہے وہ آپ ہی کا ہے. تو ایسے موقع پر بچے کو غیر کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. جی ایسے ہی شادی نہیں ہوئی ہے لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر نکاح کے دونوں مل گئے، اور دونوں کے ملنے سے اولاد ہو گئی، حمل ہو گئے، حمل قرار پا گیا. اب حاملہ ہے جی، حاملہ ہے، اب اس کا نکاح کرنا ہے، تو جس کا حمل ہے اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. حالانکہ نکاح سے پہلے جو حرکت ہو گئی ہے وہ گناہ ہے، وہ کیا ہے، گرفت کی بات ہے، وہ غلط بات ہے، وہ گناہ کی بات ہے، مگر ہو گیا ہے تو اب چونکہ حمل اس کا ہے، جس کا حمل ہے اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے جی. اور پھر زید نے نکاح کیا کس سے؟ ہندا سے. زید نے نکاح کر لیا ہندا سے، یہ تو نکاح سے پہلے کی بات ہے. زید نے ہندا سے نکاح کر لیا اور ہندا کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی. سمجھے؟ اس کا حمل
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का हुआ जी। अब जैद ने हिंदा को तलाक दे दी, जैद ने हिंदा को तलाक दे दिया। बस समझ में आ गई। अब हिंदा के ऊपर क्या आयद हो गई? इद्दत। इद्दत आयद हो गई। अब इद्दत 3 महीने 10 दिन की है, इसका हमल 8 महीने का है। 9वें महीने में क्या हो गया? विलादत हो गई, तौलूद हो गया। अब 3 महीने 10 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के बाद इद्दत खत्म हो गई। उसके बाद जो है उसका हैज उसके निफास का जो पीरियड है, वो पीरियड पाक हो जाने के बाद में निकाह कर दिया जाए। तो 3 महीने 10 दिन की जो शर्त लगाई गई है वो किस वास्ते? इसलिए कि बिल्कुल 3 जो है हैज उसके पाक होने पर, यानी किसी बच्चे के करार पाने के लिए 3 महीने की मुद्दत भी लग सकती है। तो निकाह क्या है? इबादत जिससे क्या नहीं खराब होती, नस्लें खराब नहीं होती, जल्द करता है, समझे? तो उस वास्ते कुरान ने कहा जरा धीरज से चलो, निकाह कर लो, निकाह कर लो, समझे? निकाह के बाद अब तुम्हारा वो फेल जो है वो जल्दबाजी का नहीं होता, वो इबादत बन जाता है। वो चाहत इबादत, वो मोहब्बत इबादत, ये सब इबादत बन जाता है। और उससे जो औलाद होती है उसके समझे खाका पाक रहता है, उसकी नस्ल, वो नस्ल जो है पाक रहती है। बात समझ में आया? और याद रखिए, निकाह फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम, निकाह से तक़वा और तहारत पैदा होती है। निकाह से तक़वा और तहारत, निकाह के जरिए तहारत पैदा करना, तक़वा पैदा करना, यह है इस्लाम का मकसद। तक़वा और तहारत पैदा होती है निकाह से। और फिर फरमाया कि अब कितनी बातों, कितनी किस्म की औरतें हराम हुई, समझे? भाई, ये बहन, खाला, फूफी, समझे, सास, माँ, ये सब के अक़साम ऊपर से बताए गए। उसका इल्म आप ले लिए, रिकॉर्ड ले लीजिए, आप सुन लीजिए। दूध शरीक बहन, ये सब क्या है? हराम है। या एक और बात इस आयत के रोशनी में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस औरत के बारे में शक आ जाए उस औरत से भी निकाह मत करो, वो भी औरत तुम्हारे लिए हराम है। शक से मतलब क्या? वो कहां जाको ये की, वो नहीं, वो नहीं, वो शक नहीं, वो गुनाह उसका हो गया, उस पर तुम शक करने की जरूरत नहीं। वो अगर हरकत तुम्हारे से हो जाती तो वो नहीं। शक का मतलब क्या? एक जगह रिश्ता आपका हो गया, यानी मतलब जैद का, आपका बोले तो सब बुढ़े बैठे हैं, जैद का रिश्ता हो गया, समझे? जमीला ने आकर कहा कि वो जो वहीदा है जिससे आपकी मंगनी हुई है, उसको मैंने दूध पिलाया है और मैं आपको भी दूध पिलाई। ये नहीं साबित नहीं है, बोल रहे हैं। औरत अगर बोलती है, जमीला अगर बोलती है कि मैंने उस बच्ची को भी दूध पिलाया है और तुमको भी बचपन में दूध पिलाया, एक दिन ऐसा हो गया था, मुकर्रर तो नहीं थी, एक दिन ऐसा इत्तेफाक हो गया था कि वो मेरी बच्ची दूध पीती थी, इतने में तुम भी आ गए तो मैंने तुमको भी पिला दिया। अब सबसे पूछता, किसी को पता नहीं, खुद इसके माँ बाप को पता नहीं है। अब जमीला ने अचानक ऐसा कह दिया, वो सच कह रही है कि गलत कह रही है, उससे बहस नहीं। वो बात कहकर उसने क्या ला लिया यहां? डाउट, शक। जब शक पैदा हो गया तो कुरान कहता है कि उस लड़की से निकाह मत करो, वो हराम है। शक की बुनियाद पर भी निकाह नहीं किया, समझे? हमें शक करे तो होता है कि अभी क्या, क्यों ना बोल रही, क्या नहीं होना अगर बोल रही, ऐसा सब शक ला लिया
آ گیا شک، نکاح حرام۔ 14 قسم کی عورتوں میں سے یہ 15ویں قسم ہے۔ 15 قسم کی عورتیں حرام ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، اور آدمی بڑا کمزور بنایا گیا ہے۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں ہائے ہائے، یاد رکھنا مقصد نکاح کیا، مقصد نکاح کیا، تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے مقصد نکاح صرف شہوت رانی نہیں ہے۔ نکاح صرف شہوت رانی کے لیے نہیں ہے، نکاح جو ہے وہ کس چیز کے لیے نکاح ہے؟ نسل کے لیے۔ تو یہاں سے قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے، وہ آپریشن سمجھے ناجائز، حرام ہے۔ برتھ کنٹرول حرام۔ جب آپ کے اندر، جیسے میں اوپر بتاتے آیا، کما کر بچوں کو پالنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے، سوچنا نہیں، خود بخود یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی اولاد کو دوسرے پر بوجھ ڈالنے کا وقت آ جاتا ہے، آپ کا چلنا مشکل ہے، سمجھے، آپ کا چلنا مشکل ہے، ایسے میں آپ پیدا کر کے بیٹے کو دے رہے، لیما پہ بچہ کیا کیوں گا، تیرا دیکھ بھائی ہے، تیرا بھانجا، تیرا یہ بھائی ہے، بہن ہے، دوسرے کے اوپر ڈالنے کی نوبت اگر آ جاتی ہے تو وہاں تک نہیں رکھتا پروردگار۔ جیسے وہ کھانا کھا کر ہضم کرنے کی اسے طاقت نہیں رہتی، یہ داتا رہے تو اتنا مزے کے ساتھ کھائیں گا، تو وہاں سے کیا نکال دیا؟ میدا کمزور ہو گیا تو دانت نکال دیا، میدا کمزور ہو گیا تو کیا نکال دیا؟ دانت نکال دیا، سمجھے۔ پالنا پوسنا اگر کمزور ہو گیا تو وہاں کی چیز کمزور ختم نہیں ہوتی، سمجھے، کمزور 100,000 500 100 60 40 0 وہاں تک بھی کیا ہے؟ پاور بولتے کیا ہے؟ پاور۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے آسانی کے ساتھ، کہ شادی بیاہ ہے، بہت یہ ہے، خوشیاں ہیں، اس وقت میں آپ 0.5 ڈالیں گے؟ کیا ہے؟ 1000 کینڈل کا 500 کا ڈالو، آج خوشیاں ہیں، سمجھے۔ رات آ گئی، سب سو گئے، آپ کو بھی سو جانا ہے، 500 کینڈل کا بلب جلا کے سوتے، کون سا؟ 0 بیڈ لائٹ، بیڈ لائٹ بھی لائٹ ہے نا، 500 کا بھی 500 ہی ہے نا، اس کا انکار نہیں کر سکتے نا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے۔ اگر بالکل آف ہو گیا تو 0 پوائنٹ بھی نہیں جلتا، تو اندھیرا ہے، دیکھو لائٹ کیا چلا گیا، کرنٹ چلا گیا، تو کرنٹ بالکل چلا گیا تو کچھ نہیں جلتا، مگر انسان ہے، اس کے اندر پاور آخر مرنے تک بھی ہے۔ بات الگ ہے کہ پاور بدل کا جو ہے یہ بدل جاتی ہے، کیپیسٹی بدل، نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی لیے ایج دیکھ کر کرنا چاہیے، عمر دیکھ کر کرنا چاہیے، سمجھے، ساری چیزیں اسلام ہے بابا، قرآن ہے بابا، نہیں سمجھ میں آ رہے؟ الحمدللہ۔ تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟
اولاد ہونا. کیا ہونا؟ اولاد. اب آپ سوال کریں گے 80 برس کی عمر میں ایک آدمی کو نکاح ہو گیا, مقصد کیا ہے؟ اولاد ہونا. سمجھے؟ اولاد ہونا. تو وہاں چھین لیا تو کیا ہوتا؟ مقصد فوت ہو گیا؟ نہیں, وہاں بات الگ ہو جاتی ہے. وہاں بات الگ ہو جاتی ہے. حکمت یہ ہے کہ آدمی وہاں تک بھی وہ چاہتا ہے مگر تیرا کچھ سکون کا سامان کر لے, پریشانی کا سامان نہ کر. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سال میں ایک بار. نہیں سمجھ میری بات. یہ لانے والے کو بھی کمزور کر دیا. اور عورت اسے بھی عائشہ بنا دیا گیا. کئی کے لیے نکاح؟ اولاد کے لیے. ہاں, اولاد ہونا. سمجھے؟ اور پھر یاد رکھیے, بڑی پیاری بات سرکار فرماتے, جوان ہے, اولاد کی نیت سے بیوی سے ملنا ہے تو اولاد کی نیت سے دعا بھی ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس فعل پر اور اس فعل سے پیدا ہونے والی اولاد پر, اولاد کے تعلق سے میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں. جی بس سمجھ میں اب ملتا ہے, اولاد کی خاطر ملنا چاہیے, باوجود اس کے اولاد نہیں ہوتی. وہ اللہ کی مرضی ہے, خدا کی مرضی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, مگر نیت ہماری اولاد کی نیت. اولاد کی نیت لے کر کے مل رہے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو کیا فرمایا سرکار نے؟ تم نیت کر کے ملو. اولاد اگر نہیں ہوتی ہے تو کچھ بات نہیں ہے, تم کو عبادت کا ثواب مل جائے گا. نہیں سمجھ میں انور صاحب؟ برباد کسی شخص کی محنت نہیں جاتی. نہیں سمجھ میں بات ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن ساری باتیں اس واسطے بیان کر رہا ہے, ہدایت کی باتیں کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے عقل سے اس کو سمجھنا تو بڑی بات, اس کو جو ہے عقل کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے عورتوں کی حرمت کا مسئلہ, عقل پہ لیتا ہے تو فیصلہ نہیں کر سکتا. زکوٰۃ کی مقدار, زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے وہ اپنے عقل سے مقرر نہیں کر سکتا. نمازوں کی رکعتیں اپنے عقل سے مقرر نہیں کر سکتا. تو جو باتیں انسان کی عقل سے مقرر نہیں کی جا سکتی, ایسی باتوں کو قرآن ہدایت کے طور پر بیان کیا, رہنمائی کے طور پر بیان کیا. یہ باتیں تمہارے لیے اس لیے آئی ہیں کہ تم اس کو قبول کرو, یا عقل خرچ مت کرو, ان باتوں کو کیا کرو؟ قبول کرو. ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی حکمتیں ہیں, تمہارے لیے بڑی سمجھے مصلحتیں ہیں. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے, صوفیہ ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں, یعنی آیتوں سے مسائل نکالتے ہیں. سمجھے؟ قرآن کی آیت سے ہی سمجھے فقہ بنتا ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فقہ بنتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی تصوف اور صوفیانہ کلام آتا ہے. سمجھے؟ وہ 10 پارے وہ الگ ہیں, 30 پارے یہ الگ ہیں. وہ کیا ہے تصوف کے باتیں, معرفت کی باتیں وہ الگ
جھوٹ سب کچھ اسی میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ معرفت کے 10 پارے الگ ہیں، شریعت کے 30 پارے الگ ہے، سب بولنا بے ایمانی کفر ہے، سب اسی میں، سمجھے؟ بس یہ ہے کہ عالم تھیوری پیش کرتا ہے اور صوفی پریکٹس پیش کرتا ہے، سمجھے؟ اب شیخ کی بات اور عالم کی بات میں فرق یہ ہے کہ عالم جو پڑھا ہے وہ بولتا ہے اور صوفی جو سمجھتا ہے وہ بولتا ہے، اور جس منزل سے گزرتا ہے اس منزل کی باتیں کرتا ہے، بیت قرآن۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور اپنے زمروں کے پیچھے پڑے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ تو کس چیز کو لا کر کہا؟ عورت کے متعلق لا کر کہتے ہیں وہ لوگ کہ تم ایسا مت کرو، عورت ہے، اللہ مرد اور عورت کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے پیدا کیا ہے، وہ فلاں چھونا یہ کیا، ایسی باتیں شہوت کی طرف سے تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز عورت، اگر عورت ہمارے لیے سکون کا سامان ہے، اگر عورت ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ ہے، اگر عورت ہمارے لیے سمجھے راحت کا ذریعہ ہے، اگر عورت ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تو عورت ہمارے لیے گناہ کا بھی سبب ہے، عورت ہمارے لیے گناہ کا بھی سبب ہے، عبادت کا بھی ذریعہ، سکون کا بھی سامان، راحت کا بھی سامان، چین کا بھی ذریعہ، اور گناہوں کا بھی سبب۔ یہ میرے اور آپ کی بات نہیں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کو عورتوں کے خاص مقام سے بہکاتا ہے، عورتوں کے فرج سے بہکاتا ہے، سمجھے؟ تو مرد کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں ڈالتا، عورت جب اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو یہ بھٹک جاتا ہے، یہ بہک جاتا ہے۔ شیطان آدم کی اولاد کو اس کے ذریعے سے، مگر وہ حضرت حوا اور آدم کو نہیں لے جانا وہاں، وہ حکمت خداوند، وہ مصلحت خداوند، وہ اللہ کی مرضی، مگر عام طور پر گناہوں کی طرف اکسانے کے لیے مرد کو کس کو پیش کرتا ہے؟ شیطان۔ تو حضرت فرماتے ہیں 80 سال میری عمر ہو گئی، حضرت فرماتے ہیں 80 سال میری عمر ہو گئی، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا رہتا ہوں، مگر کبھی کبھی سامنے کی آنکھ سے مجھے بھٹکنے کا موقع آ جاتا ہے، یعنی سامنے کی آنکھ مجھے بھٹکا دیتی ہے، فیل نہیں، خیالات منتشر کرتی ہے، جی خیالات منتشر کرتے، اسی واسطے 1 سے 4 کی اجازت دے دی گئی تاکہ تمہارے خیالات نہ بھٹکیں۔ غرض کے صوفی اس آیت کے روشن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 نعمتیں عطا فرمایا۔ کتنی؟ 4 نعمتیں۔ پہلا بیان، احکامات بتائے، پہلے احکامات بتا دیے، دوسرا ہدایت، تیسرا توبہ، چوتھا تخفیف۔ بیان تو احکامات ہو گئے، ہدایت تو قرآن اور نبی کی ذات ہو گئی، گناہ گار ہے تو ریجیکٹ نہیں ہوتا، موقع دیا جاتا ہے توبہ کر لے،
عذاب نہیں ہے. توبے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تو توبہ کر لے, تیری توبہ قبول. تخفیف, اس کے اندر احکام دینے کے بعد بھی تیرے اوپر رعایتیں کی گئی تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو, اس لیے کہ تو کیا ہے, بڑا ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا, اور انسان ضعیف, کمزور ہے. ضعیف کے معنی کمزور. اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت. دیکھا تو صبر نہیں کر سکتا. جی ہاں, ان باتوں کو لے کر کے پھر اپنے تجربات کی طرف بھی جائیے. اپنے آپ پر جو بیتا ہے یا بیتتا ہے اس کی طرف جائیے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت. سمجھے, انسان کا سب سے بڑا تقوی کا ذریعہ عورت. جی, یہ دینے کے بعد انسان کے اندر یہ ذوف ہے. اس کا ذوف جو ہے وہ کمال پر بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ پستی کی طرف بھی لے جاتا ہے. جب یہ ذوف, کمزوری, یعنی اپنے کو ناتوان سمجھنا, اپنے کو کمزور سمجھنا, میں نے کیا دیا, میں نے راہ حق میں کیا دیا, میں نے کچھ نہیں دیا, میں کیسے نماز پڑھ سکتا, میں کیسے شیخ کی خدمت کر سکتا, میں وہ کام کیسے کر سکتا, میرے سے کیا ہو سکتا ہے, میں ناتوان ہوں, میں کمزور ہوں, میرے سے کیا ہو سکتا. اللہ نے کرا لیا, اللہ نے کرا لیا. جب اپنی کمزوری کو ادھر منسوب کر دیتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور جب کمزوری میں خواہشات کی طرف آتا ہے تو گناہوں میں لپک جاتا ہے. تو دو بھی کمزوریاں. وہ کمزوری حق کی طرف ہوتی ہے تو کمال کو چلا جاتا ہے. میں عبادت کیا اللہ تو مجھے دینا برابر, میں عبادت کرے نہیں, دیا نہیں, مال دیا نہیں, وہ نہیں. مولا میں کیا کر سکتا, کیسے پڑھوں نماز جب میں نہیں. جی, یہ منزل جب آ جاتی ہے تو ارے بندہ اتنا کرنے کے باوجود اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, اپنے حقیقت کو مان رہا ہے, چلو اس کا مقام اونچا کرو. جتنے اولیاء گزرے وہ سب کیا تھے, اپنے آپ کو کمزور و ناتوان کہتے تھے. سمجھے, تو کیسے آدمی اتنا بیان کرتے ہیں, اتنا یہ کرتے ہیں. سمجھے, عورت کے واسطے تو ایسا گر گئے نا, بولے تو وہ بھی ایک کمزوری ہے, وہ بھی ایک کمزوری ہے. تو اس کے اندر دونوں چیزیں لائی گئی ہیں جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. سمجھے, کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. اس کے دو حال ہیں. فرمایا جاتا ہے جب انسان پر حیوانیت غالب ہو جاتی ہے, جب انسان پر حیوانیت غالب ہو جاتی ہے, وہ کھاتا بھی ہے, وہ پیتا بھی ہے, وہ پہنتا بھی ہے, وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا بھی ہے, وہ دولت کے پیچھے بھاگتا بھی ہے, وہ دنیا بٹورنے کے پیچھے بھاگتا بھی ہے. کیا یہ حیوانیت کا غالب آ جانا. پھر فرمایا وہ غفلت کی طرف آ جاتا ہے. اور جب یہ کام سمجھے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہو جاتی ہے. اب آئیے آخر بات کہہ کر بات کو ختم کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. بڑا پوائنٹ کی بات ہے, بڑی پوائنٹ کی بات. آج جو نہیں آئے وہ محروم رہ جائیں گے. یہی جان کی بات ہے آج کی. اللہ نے اپنی فطرت پر, تو خدا کی فطرت کیا ہے؟ خدا کی فطرت محبت. خدا کی فطرت محبت. تو معلوم ہے انسان محبت ہی پر پیدا ہوا ہے. اس کے اندر ایٹم محبت, اس کے اندر پوائنٹ محبت, اس کے اندر جلوہ محبت, اس کے اندر نقطہ محبت. اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
ساری کائنات تو اس کی تخلیق ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، ساری کائنات کا وہ خالق ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کی ذاتی چیز کیا ہے؟ یہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ رزاقیت ہے، اس کی اپنی ذاتی فطرت کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اس کی ذاتی چیز محبت، اس محبت پر تمہیں پیدا کر دیا اور یہ محبت کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، یہ محبت کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کو سن کے اڑ جائیں گے تو آپ یوں ہی ٹائم پاس کر لیں گے، ذرا گم ہو جائیے اس کے اندر۔ ہے میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، سمجھے؟ اب وہ محبت میری غیر حاضری ہو گئی میلاد النبی کے جلسے کے موقع پر، جمعہ میں بھی نہیں رہ سکا، لیجئے سارے بیانات سے اونچی بات آپ کے سامنے آ جائے، جو اس نقطے کے سامنے سارے بیانات پھیکے پڑ جائے۔ لیجئے یہ بات کہ اس نے محبت کی، اللہ کی فطرت کیا ہے؟ محبت۔ اس پوائنٹ پر محمد کو بھیجا، محمد الرسول اللہ کو جلوہ گر کیا، اللہ کی محبت کا اثر محمد الرسول اللہ آئے اور انسانوں کو اپنی محبت فطرتاً دے دیا ہے۔ اب حضور کو بشر کے بھیس میں بھیج کر یہ بتایا میں جس سے محبت کرتا ہوں میں نے محبت تجھے دی ہے، جس سے محبت کیا اس کو بھی بھیجا ہوں، اور میں جو محبت کا خزینہ رکھتا میری فطرت جو ہے وہ تجھے میں دیا ہوں، لہذا میری دی ہوئی فطرت کو میرے محبوب پہ نچھاور کر لے تاکہ میں تجھے اپنا محبوب بنا۔ بھائی بندہ خدا، اوپر کی ساری باتیں بتانے کے بعد یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ خواہشات نفسانیہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عورتیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بچوں تمہاری ضرورت ہے، مال تمہاری ضرورت ہے، یہ سب ضرورت ہے، مگر یہ ضرورت الگ ہے، ضرورت الگ چیز ہے جو کبھی کبھی